اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ خدایا مجھے اس ماہ میں اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلیل نہ فرما اور مجھے اپنے انتقام کا تازیانہ نہ مارنا اور اپنے غضب کے اسباب و موجبات سے دور رکھنا۔ اپنے فضل و عطا اور احسان کے واسطے اے رغبت کرنے والوں کی آخری امید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی جو دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے اس میں یہ دعا ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس دعا میں چند نکات قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے۔ جس طرح سے خدا خالق ہے، رازق ہے، اسی طریقے سے عزت دینے والا بھی اللہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزیز کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا خواہش مند ہوا وہ ذلیل ہوا، لیکن جو اللہ کی بندگی میں عزت کو تلاش کرے گا، جو اللہ کی اطاعت میں عزت کو تلاش کرے، کیونکہ اللہ نے عزت کو اپنی اطاعت و بندگی میں رکھی ہے، اپنی فرما برداری میں رکھی ہے۔ لہذا بندگان خدا نے اللہ کی راہ میں جتنی بھی مصیبتیں اٹھائیں، جتنے بھی مظالم برداشت کیے، جتنے بھی مصائب برداشت کیے، ان کو اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ لیکن بنسبت اس کے کہ وہ دشمنان دین، وہ دشمنان انسانیت جنہوں نے انسانیت پر ظلم کیا، انہوں نے اگرچہ وقتی طور پر انہوں نے خاصان خدا کو، اولیاء خدا کو، اللہ والوں کو قتل کیا، ان کے خون سے کھولی کھیلی، مظلوموں کو تحقیق کیا، لیکن ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یا خود سب سے پہلا قتل جو روئے زمین پہ ہوا جناب حابیل کا، جناب حابیل کی مظلومیت سے لے کر آج تک کی مظلومیت یا قیامت تک کی جتنے بھی مظلوم ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ صاحب عزت ہوئے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے وہ صاحب عزت ہوتا ہے۔ اس یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جب قیس بن اشعث کے بیٹے نے امام حسین علیہ السلام سے کربلا کے میدان میں مطالبہ کیا کہ آپ بیعت کر لیجئے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لباس ذلت اپنے تن پہ نہیں کرنے والا، حیات من الذلہ، ذلت مجھ سے دور ہو جائے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے یزید، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہماری عزت ہے، کیونکہ اللہ نے ہماری عزت دی ہے، وہ عزت ہماری برقرار رہے گی۔ خاصان خدا ہمیشہ عزت کی زندگی بسر کی انہوں نے اور ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے۔ اور روایت میں ہے کہ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ عزت کس چیز میں ہے، سوچتا ہے زیادہ دولت میں عزت ہے، زیادہ شہرت میں عزت ہے۔ نہیں، نہ اللہ عزت دینے والا، جس طرح سے مال دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے، خلق کرنے والا خدا ہے، اسی طریقے سے شہرت و عزت دینے والا بھی پروردگار ہے۔ انسان لاکھ کوشش کر لے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان چاہے جتنا اپنی کوشش کر لے، پوری دنیا بھی اگر اسے لائک کرنے لگے، لیکن اگر اس پروردگار نے لائک نہیں کیا تو وہ قابل عزت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پوری دنیا بھی کسی کے خلاف ہو جائے لیکن وہ پروردگار اسے لائک کر رہا ہے، وہ پروردگار اس کو پسند کر رہا ہے، تو پوری دنیا کی ناپسندیدگی اس کے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں یہی فرمایا تھا، ماذا وجدک من فقدک ومن الذی فقدک من وجدک، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ یعنی یہ عزت اور ذلت کا مسئلہ
پروردگار سے مخصوص ہے، خدا کے علاوہ نہ کوئی صاحب عزت ہے نہ کوئی صاحب عزت ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ جسے چاہتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو عزت دی، اللہ نے 14 معصومین کو عزت دی، اللہ نے شہداء کو عزت دی، اللہ نے صالحین کو عزت دی، اور جو لوگ بھی اللہ کی سامنے سر بسجود ہو گئے، جو لوگ بھی تسلیم ہو گئے خدا کے سامنے، وہ عزیز ہو گئے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے روگردانی کر بیٹھے اور وہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگے تو ان کی عزت ختم ہو گئی، ان کا معیار ختم ہو گیا، اور پھر ان کی کوئی ایسی بات نہ رہی کہ جس کی وجہ سے ان کو صاحب عزت کہا جا سکے۔ آج ہم دیکھیں کہ معصومین علیہم السلام کی تاریخ میں معصومین علیہم السلام مظلوم رہے، معصومین علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم السلام کو قتل کیا گیا، جیل میں گئے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی باندھی گئیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں بھی باندھی گئیں، ان کے گلے میں طوق ظلم بھی باندھا گیا، سب ہوا، پریشانیوں میں رہے، مشکلات میں رہے، سب کچھ رہا، لیکن ان کی زندگی باعزت رہی، اور صرف زندگی نہیں بلکہ ان کی شہادت بھی باعزت رہی۔ ان کے خلاف پروپگنڈے ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود جتنا بھی دشمن کر سکتا تھا دشمنی، وہ ساری چال، ساری سازشیں کی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے اطاعت گزار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے مخلص بندے تھے، لہذا وہ کل بھی عزیز تھے اور آج بھی عزیز ہیں، کل بھی عزت دار تھے اور آج بھی عزت دار ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تمام لوگ، وہ تمام حضرات جن لوگوں نے معصومین علیہم السلام کے سچے شیعہ ہونے کو ثابت کیا، جن لوگوں نے معصومین علیہم السلام کی اطاعت کی، ان کو بھی اللہ نے عزت عطا کی، ان کو بھی اللہ نے عزت عطا کی۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ کل بھی صاحب عزت تھے اور آج بھی صاحب عزت ہیں۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ، شہید ثانی، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، شہید رابع تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ شہید ثالث کے جنازے کو مزبلے پہ ڈال دیا گیا، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج شہید ثالث کی جو عزت ہے وہ اس منزل پر ظالموں کا 7واں عجوبہ نہیں ہے اسی شہر میں موجود، جس منزل اور جس مقدس مقام پر وہ جو تقدس کی نظر سے شہید کا مزار دیکھا جاتا ہے۔ تو لہذا عزت و ذلت کا مسئلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ عزیز بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ذلت ہے، اللہ کی گناہ میں ذلت و رسوائی ہے۔ گناہ میں کبھی انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ ممکن ہے جھوٹ بولنے سے، ممکن ہے فریب کرنے سے وقتی طور پر انسان اپنے کو کامیاب سمجھے، لیکن یہ کامیابی زیادہ دیر کی نہیں ہے۔ اسی کے بعد یہ دعا کا دوسرا فقرہ ہے کہ پروردگار اپنے انتقام کی ضرب ہمارے اوپر نہ لگانا، انتقام کی ضرب نہ لگانا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ جب انتقام کسی کو سے لیتا ہے، اللہ جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو پھر مشہور ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ انسان سوچتا رہ جاتا کہ یہ کیا ہو گیا، انسان اپنی ساری تدبیریں کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ کا غضب چلتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ نمرود اپنے کو کفر پر اکڑ رہا تھا، اپنے گناہوں پہ اکڑ رہا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا تو ایک مچھر کے ذریعے سے ذلیل کر دیا۔ اللہ نے اسے ایک مچھر سے ذلیل کر دیا اور وہ ذلت و رسوائی کی زندگی دنیا سے گزر گیا۔ فرعون اپنے کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، لیکن جب اللہ نے اسے ذلیل کیا تو جس نیل کے اوپر، جس دریائے نیل کے اوپر اسے غرور و گھمنڈ تھا، وہی نیل اسے لے ڈوبی۔ اسی طریقے سے دشمنان رسول کی تاریخ دیکھیے، دشمنان اہل بیت کی تاریخ دیکھیے کہ وہ جس چیز کے اوپر غرور و گھمنڈ کر رہے تھے وہی غرور و گھمنڈ ان کو لے ڈوبا۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، لیکن یہی ہاتھی کے لشکر کو اللہ نے ہاتھیوں سے شکست نہیں دی بلکہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی ابابیل سے شکست دے دی۔ آج آپ دیکھیے کہ جو سپر پاور، جو پوری دنیا میں انسان دیکھتا ہے، پوری دنیا میں آگ لگانے والے، پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لانے والے، لیکن جب اللہ
ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، اور جب اللہ کی جانب سے وہ آگ کی لپیٹ میں آتے ہیں تو پھر کوئی انہیں بچا نہیں پاتا ہے۔ ہر ایک کے مظلوموں کے خون سے ہولی کھیلنے والے جب ان کے ہاں، تو وہ یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ ہمارے یہاں اتنے دنیا سے گزر گئے۔ جو دوسروں کے مرنے کے اوپر، جو یتیموں کے آنسوؤں پر، جو بیواؤں کی آہ پر تالیاں بجاتے ہیں، جب ان کے یہاں کوئی ایسا حادثہ آتا ہے اور اللہ کا انتقام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود اور ان کے افراد ہزاروں کی تعداد میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ اگر وہ یہ بتاتے ہوئے بھی، ان کی اعداد و شمار بھی بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عزتی ہو، لہذا وہ اسے بہت نہیں بتا پاتے ہیں۔ تو لہذا بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے تاکہ ہم تیری بارگاہ میں عزیز ہو سکیں، اور پروردگار ہمیں ہمارے ساتھ انتقام نہ لینا، اور ایک چیز آخری کہ پروردگار اپنے غضب کے اسباب و موجبات سے دور رکھنا۔ اس میں بہت سے گناہ انسان کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کا غضب کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی چیز بچا نہیں پاتی ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سب سے شریر انسان اور سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس کا احترام لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں۔ بہت سے اسباب ہیں، انسان نماز نہیں پڑھے گا، اس کے دوسرے رزق میں تنگی آئے گی۔ اسی طریقے سے انسان صلہ رحمی سے دور رہے گا تو پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، روزہ نہیں رکھے گا پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ لہذا حقوق الناس اور حقوق اللہ دونوں کی ہمیں رعایت کرنی ہوگی۔ بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ رحمت و برکت کی رحمت و برکت ہمارے شامل حال ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔